یہ جو عیادت کے تعلق سے ہمارا دین فرماتا ہے یا تعلیم کرتا ہے یا عیادت کے آداب بتاتا ہے یا عیادت کی اہمیت بتاتا ہے، وہ ذرا ہمیں آپ تعلیم فرمائیے۔ الحمدللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کلمات کہے وہ آپ نے تلاوت فرمائے، اس کا ترجمہ فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے اندر ایک ایک بات سکھائی، ایک ایک سلیقہ سکھایا کہ حالات مختلف ہیں، انسان کبھی صحت میں ہوتا ہے، کبھی بیماری میں ہوتا ہے، صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت، لیکن جب انسان بیمار ہو تو ایسی صورت میں ہمیں دین اسلام میں یہ سمجھایا گیا کہ اس بیمار کے ساتھ تعاون اور اس کی عیادت ایک عبادت کا درجہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بتائے کہ جو کوئی بندہ کسی کی عیادت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کے ہاں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے بندے، تو نے سب کچھ بہتر کیا، تو اچھے راستے پر چلا، اب تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو عیادت انسان کو جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مستند حدیث جامع ترمذی میں فرمایا کہ جب بندہ کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے صبح عیادت کرتا ہے تو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، ایک عیادت کی وجہ سے۔ اور ایک تو حدیث قدسی ہے جس کو بہت محتاط ہو کر بیان کرنا پڑتا ہے، طویل حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، میں بیمار ہوا تو تو عیادت کے لیے نہیں آیا۔ پھر آگے وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ تو بیمار نہیں تو ہو سکتا، تو اس پر اللہ کہتا ہے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ آج اتنی بڑی فضیلت کہ یہ انسان جب کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، یہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عیادت کے آداب سکھائے قرآن و سنت میں، وہ انسان ان آداب کو بجا لائے، اور اگر ہمارے معاشرے کے اندر ان آداب میں سے ایک کی بھی خلاف ورزی ہو تو ایسی صورت کے اندر اس انسان کو وہی عیادت دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ آج بن رہی ہے۔